السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا بھی ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر ہفتے میں ایک دن جمع فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو یہ کام میں آسانی دی، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو اس راہ میں آسانی دے رہا ہے تو اس میں ہم جتنا ہو سکتے محنت کرنا، اور جتنا بھی علم ہم تک آ رہا ہے باب العقائد کا اس پر ہم کو ہم عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا، کیونکہ علم برائے علم نہ رہنا، علم عمل کا تقاضا کرتا۔ تو الحمدللہ ہم گزشتہ ہماری جو ہفتے والی محفل تھی، جو اس میں ہم کیا سمجھ رہے تھے کہ عقیدہ یعنی اللہ اور بندے میں کیسا عقیدہ ہونا، عقیدہ کیسا ہونا، گڑھ جوڑ کیسا پیدا ہونا۔ عقیدے کے معنی گڑھ جوڑ پیدا کرنا، یہ ہم جان رہے تھے کہ عقیدے کے معنی کیا ہے، در حقیقت کیا ہے، ایمان ہے۔ عقیدے کے معنی یہاں پر کیا ہے، ایمان ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس بات آتی ہے کہ دین میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے۔ دین میں دو چیزیں اہم ہیں ہمارے پاس، پہلے ایمان ہے، بعد میں عمل ہے۔ تو اب ہم جو ہمارا جو ایمان ہے، اللہ سے عقیدہ کیسا ہونا، لا الہ الا اللہ، یہ ہے۔ ہم ایمان لانا ہے تو کیا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جیسا یہ پڑھے تو ہمارا عقیدہ ہو گیا اللہ تعالیٰ، یعنی عقد ہو گیا اللہ تعالیٰ سے۔ عقد سے مراد یہ عقد نہیں، دنیا بھی عقد ہے، عقد سے مراد عقیدہ، یعنی بندہ کیا ہے، حاجت مند ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ پڑھتے اللہ حاجت روا ہو جاتا، اس پہ ایمان آنا ہے۔ لیکن آج ہم ایمان کو پشے پوچھ ڈال دیے، اعمال کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایمان اور عمل میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم چند اعمال کر لے کے یہ کر لیا تو ایمان والے سے ہمارے نہیں، ایمان الگ اعمال الگ نہیں۔ یعنی اب گڑھ جوڑ پیدا ہو گیا اللہ سے، یعنی میری ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہی ہے، یہ یقین آ گیا تو اس راہ میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں ذری سی بھی اگر یعنی فکر ہے کہ میرا کیسا ہوں گا، اللہ تو حاجت روا ہے مگر میرے کو بھی تو کچھ کرنا پڑتا، نہ نہیں کرے تو کیسا، نہیں، یہ خطرہ ہے، یہ وساوس ڈالتا شیطان۔ تو وہ چیز سے نکلنا ہے ہمارے کو، نہیں، کیسا نکلنا، لا الہ الا اللہ سے نکلنا۔ جیسے ہم گزشتہ دیکھیں کہ اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ایمان والا ہی اللہ تک پہنچ سکتا، جس کا ایمان اس پر ہے کہ میری ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہی ہے۔ لیکن ہم کیا سمجھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ سے مراد
کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اکثر یہ ترجمہ کرتے ہیں، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، جبکہ الہ بھی عربی لفظ ہے، معبود بھی عربی لفظ ہے، نہیں اردو لفظ نہیں ہے معبود، معبود بھی عربی لفظ ہے۔ معبود کے معنی عبادتوں کا لینے والا، اکثر لا الہ الا اللہ بولتے ہم یہی سمجھتے ہیں۔ تو حقیقت میں معبود بولتے کس کو؟ ایمان وہ معلوم ہونا تو گڑ جوڑ پیدا ہوتا، نہیں تو خالی معبود معبود بولے تو معبود کس کو بولے؟ عبادتوں کا لینے والا، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کو ایک لمحے کے لیے بھی منقطع کر دیے تو کیا ہوتا؟ کفر ہوتا، کفر ہوتا۔ تو معبود کے معنی عبادتوں کا لینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ جب مخلوق کو پیدا نہیں کیا، نہیں تو جب کوئی عبادت کرنے والا ہی نہیں تھا تو کیا اللہ معبود نہیں تھا وہ ٹائم میں؟ تو عرب لوگ کی فہم سے دیکھنا ہے ہم کو کہ معبود بولتے کس کو، وہ ہم کو اس میں معلوم ہوتا باب العقائد میں۔ لا الہ الا اللہ کا پورا ترجمہ معبود میں نہیں ہے، نہیں معبود کی فہم کیا ہے دیکھنا تو ایمان والے ہوتے۔ معبود بولتے عبادتوں کا لینے والا۔ جب اللہ کوئی مخلوق کو ہی پہلے نہیں پیدا کرا، ہو کا عالم تھا، اللہ ہی اللہ تھا، جب کوئی مخلوق ہی نہیں تھی تو کہ اللہ معبود نہیں تھا؟ اس وقت بھی معبود تھا اللہ تعالیٰ، اس وقت بھی۔ اگر مخلوق نہیں ہے تو بھی اللہ معبود یعنی معبود بولے تو عبادت کرے تو معبود ہوتا، جب عبادت کرنے والا نہیں تو اللہ معبود نہیں ہے۔ گڑ جوڑ کب پیدا ہوتا؟ معبود کی فہمانہ، الہ کے معنی معبود کر دیے سمجھنے کے لیے نہیں۔ تو ہم کو باب العقائد میں یہ چیز معلوم ہوتی ہے ہمارے کہ الہ کے معنی کیا ہے۔ تو جب ہم کو عبادت میں مزہ آتا، اللہ کیسی حاجت پوری کر رہا ہماری سمجھنے کے لیے، معبود کے معنی یعنی حاجت روا، اور وہ کیسا تفصیل سے سمجھ میں آتا ہم کو باب العقائد میں، سمجھنے کے لیے خالی ہر حاجت کا پوری کرنے والے کو معبود بننا۔ عرب لوگ کی فہم ہے۔ عرب لوگ کے پاس اس زمانے میں کافر مشرکین جو تھے ان کے پاس معبود کی فہم کیا تھی؟ جس کی ان کی حاجت پوری ہوتی تھی وہ اس کو معبود بناتے تھے۔ تو فہم کیا ہے اس کی؟ معبود کی حاجت روا، جس سے ہماری حاجت پوری ہوتی ہے ہم اس کی عبادت کرنا، جس سے ہماری حاجت پوری ہوتی وہ سمجھنا، وہی عبادت ہے۔ ہم سمجھے اللہ کو معبود سمجھ کے نماز پڑھے نہیں، اللہ کو معبود سمجھ کے نماز پڑھے ہم تو جنت کے وجہ سے نماز پڑھے، دوزخ کے ڈر سے نماز پڑھے۔ عبادت کس کی ہوتی؟ جو ہماری حاجت پوری کرتا۔ ہم یہ عبادت ظاہر کرے تو ہی نہیں ہے، اگر ہمارے قلب میں یہ بات آ گئی فلاں مخلوق سے میری حاجت پوری ہو رہی، اگر ہم دیکھ لیے یقین ہو گیا تو ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایمان کے معنی یقین کے ہے، کس پر یقین ہونا؟ میری ہر حاجت پوری کرنے والا اللہ ہی ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی، لیکن ظاہر میں تو مخلوق سے پوری ہو رہی ہے ہر حاجت، وہ جاننا ہے ہمارے کو، یہ باب العقائد میں۔ تو ہر لمحہ عبادت میں رہتے ہیں، ہر ایک سیکنڈ محتاج ہے، مولا بولے مجبور ہے، محتاج ہے، مخلوق جو ہے مجبور ہے، اپنے آپ کو مجبور دیکھنا، جو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہم بھی وہی دیکھنا اپنے آپ کو، نہیں اللہ ہم کو لہو ملک السماوات وما فی الارض، مولا بھی بات رکھے ہمارے سامنے، جو کچھ کے زمین اور آسمان میں اللہ ہی کی ملک ہے، تو ہم کیا ہے؟ اللہ ہی کی ملک ہے۔ ہمارا گھر کیا ہے؟ اللہ ہی کی ملک ہے۔ ہماری گاڑی اللہ کی ملک ہے۔ تو جس کی ملک ہے، جو ہمارے کو امانت دیا، جیسے مولا یہ بھی بات رکھے کہ ہم کو جو ملک دیا اللہ تعالیٰ، یہ امانتن ہے۔ ملک دو قسم کی ہوتی، ایک انفس میں ہوتی، ایک آفاق میں ہوتی۔ انفس کی ملک کو ہم ساتھ لے کے پھرنا پڑتا، ہماری آنکھ ہے، ہمارے ہاتھ ہے، ہمارے پیر ہے، ہمارا جسم ہے، یہ ہماری انفس کی ملک ہے۔ آفاق میں گھر ہے، گاڑی ہے، کئی چیزیں پراپرٹیز ہے، یہ آفاق کی ملک ہے۔ تو پوری کی پوری ملک اللہ کیا دیکھ رہا اس کو؟ یہ میری ملک ہے۔ تو ہم کیا دیکھنا اس کو؟ مولا کی ملک دیکھنا۔ اگر ہم اپنی
ہم اس کو اگر ہمارے منشا کے مطابق استعمال کریں تو بولنے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اگر ہم اپنے منشا کے مطابق استعمال کریں تو ہماری سمجھ رہے ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کی بول رہے ہیں اللہ کی مل گئے اللہ کی مل گئے، لیکن استعمال اپنی مرضی سے کریں تو وہ اللہ کی مل کیسا ہوگی؟ نہیں، کوئی چیز میرے پاس امانت رکھا ہے بھائی یہ سنبھال کے رکھو، امانت ہے نہیں پھر میں واپس لے لیتا ہوں، بولے تو انہیں جس انداز سے استعمال کرو بلکہ ہم کو حکم دیا وہ اس انداز سے ہم استعمال کرنا تو ہم امانت دار ہوتے، نہیں اللہ کی مل کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے تو ہم یہاں پر ہمارا گڑھ جوڑ ٹوٹ جا رہا، پھر ہم نمازاں برابر پڑھ رہے نہیں۔ بغیر ایمان کے اگر کوئی بھی عمل کریں گے ہم اگر بغیر ایمان کے تو کیا ہوں گا؟ اس سے فائدہ نہیں ہوں گا بغیر ایمان کے بولوں میں، بغیر ایمان کے اگر ہم کوئی عمل کریں گے تو وہ ہم کو نقصان ہی دیں گا۔ شرک میں مبتلا ہو کے وہ عمل کر رہے، ایمان کی ضد شرک ہے، اگر ایمان دل میں نہیں ہے تو ایمان دل میں نہیں ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک ہے۔ پھر شرک کی حالت میں اگر عمل کرے تو اللہ قبول کرتا۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، مسلمان کو بھی ایمان لانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان یہ تسلیم ایمان ہے، مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہے، ماں باپ کے صدقے میں مسلمان ہے، اب اپنی مرضی سے مسلمان نہیں ہے، تو اب ہمارا کو ایمان لانا ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ تسلیمی ایمان ہے۔ اب ہم کو لا الہ الا اللہ کو جان کر تصدیق کرنا ہے، اس کی تحقیقی ایمان لانا ہے، ہم تحقیق کر کے تصدیق کرنا ہے کہ یہی ہے اللہ ہی الہ ہے، یقین ہو جانا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر فرما رہا، ایمان اور عمل کو الگ بتا رہا نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر رکھ رہا، تو ایک آدھ ہم دیکھیں گے یعنی ایمان اور عمل کا فرق۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا آیت نمبر 107 میں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے فردوس کے باغات کے مہمان نوازی ہوگی ان کے لیے، یعنی جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے جنت الفردوس میں ان کی مہمان نوازی کروں گا میں۔ صرف اعمال نہیں برا اللہ تعالیٰ، نہ ایمان برا، جو لوگ ایمان لائے، پہلے ایمان رکھ رہا اللہ تعالیٰ، مقدم ایمان کو رکھ رہا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل کرے تو کیا ہے؟ اللہ کا درجہ ہمارے ایمان لانے سے بڑھتا نہیں، ہمارے نمازوں پہ نماز پڑھنے سے بڑھتا نہیں۔ کیوں برا اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ انسان سے اللہ کا منشا پورا ہو رہا، اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا نہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہ رہا ہوں۔ خلیفہ کا کام کیا ہوتا؟ اللہ کس لیے پیدا کرا ہم کو؟ کہ ہم کو اس لیے پیدا کرا کہ وہ جانا جائے، پہچانا جائے، ہم کو آگے ہماری تعلیمات میں احادیث بھی آئیں گے اس کے تعلق سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھ کو خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں مخلوق کو پیدا کیا۔ منشا یہ ہے اللہ کا نہیں، یہ منشا ہے اللہ کا، اور وہ منشا کون پورا کر سکتا؟ انسان ہی پورا کر سکتا۔ وہ منشا پورا کرنے کا ذمہ انسان ہی لیا۔ گزشتہ ہماری محفل میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام کی تمام مخلوق کے سامنے رکھا، سب عاجز آ گئے، نہیں کر سکتے، سب پیچھے ہٹ گئے۔ جب آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا تو آدم علیہ السلام قبول کر لیا، میں تیرے منشا کو پورا کرتا ہوں نہیں۔ اب شرک کے ساتھ اگر ہم اعمال کر رہے ہیں تو نقصان کیسا ہوگا ہمارے کو نہیں۔ اللہ کے سوا غیر کو کسی بھی حاجت کو ہماری کوئی بھی حاجت پوری ہونا، یہ کیا ہے؟ سمجھنا ہی شرک ہے۔ اور اگر اسی شرک کی حالت میں اگر ہم نماز پڑھے یا روزہ رکھے، زکوٰۃ دے یا حج کرے تو یہ تمام کے تمام اعمال سے ہم کو نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا ہمارا یہ تمام کے تمام چیزوں سے نہیں۔ کیوں نقصان ہو رہا؟ کیونکہ شرک میں مبتلا ہے۔ بات یہاں پہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہمارے نہیں بھائی، ہم اعمال کر رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم حج بھی کر رہے ہیں نہیں، پھر ہم مشرک کیسا ہوئے؟ مشرک کرتا ہے سب کام، کافر مشرک کرتے، نماز پڑھتے لوگ، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے، حج کرتے، نہیں کرتے، پھر یہ مسلمان کا کام ہے یہ، پھر ہم شرک کیسا کر رہے ہیں
یہ کیا سمجھ رہے اپن؟ یہ گٹھ جوڑ اللہ سے، یعنی گٹھ جوڑ کیسا پیدا ہونا، عقیدہ کیسا ہونا اللہ سے، پہلے عقیدہ ہے ایسا عقیدہ ہونا، عقیدے کے بعد پھر عمل ہوتا. پھر یہ تمام کے تمام سب چیزیں کرتے ہوئے ہم پھر شرک میں مبتلا کیسا ہو رہے ہیں؟ نہیں، خواہشات نفس کی وجہ سے، خواہشات نفس کی وجہ سے ہم کیا ہو رہے ہیں؟ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں. نہیں، نفس کی اتباع کر رہے ہیں ہم. آج مسلمان نفس کی اتباع کر رہا، اس لیے شرک میں مبتلا ہو رہا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خواہشات نفس میں آج ہم مسلمان ہے وہ شرک ہے. سامنے بت کو رکھ کے پوجا کرنا یہ صرف شرک نہیں ہے، یہ شرک کی 4 قسمیں ہیں. شرک 4 قسمیں شرک کی. ہم سمجھ رہے خالی ظاہر میں شرک، یہ تو کیا ہے؟ یہ شریعت کا شرک ہے. یہ بھی شرک سے بچنا ہے ہمارے کو. شریعت میں سامنے بت کو رکھ کے پوجا نہیں کرنا ہے، یہ شریعت کا شرک ہے. ایک طریقت کا بھی شرک ہے. نہیں، جو قلب میں ہوتا، جس کا تعلق قلب سے ہے، طریقت کے شرک کا تعلق قلب سے ہے. ایک حقیقت کا شرک ہے، نہیں، اس کا تعلق روح سے ہے. ایک معرفت کا شرک ہے، وہ ہم سے اس کا تعلق، وہاں پر ہمارا تعلق. یہ 3 چیزوں کو بچانے کے بعد پھر ہم بھی بچنا ہے شرک سے. ہم اپنے جسم کو بچانا ہے ظاہری شرک نہیں کر کے. پھر ایک شرک خفی ہے، وہ شرک سے بچ کے بھی ہم اپنے خلق کو شرک سے بچانا ہے. نہیں، ایک ظاہری ہے شرک، ایک شرک خفی ہے چھپا ہوا، اور ایک کیا ہے؟ ایک شرک اخفا ہے. نہیں، یہ کیا ہے؟ روح کا شرک ہے. نظر، جب مولا بولے جس پہ نظر پڑی اللہ کی ملک دیکھنا، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ گھر میری ملک، وہ گھر ان کی ملک. یہ کیا ہے؟ حقیقت کا شرک ہے. یہ حقیقت میں یہ ملک ہماری نہیں ہے. بولے نا مولا بیوی بچے یہیں رہ جاتے ہم چلے آتے، گھر یہیں رہتا ہم چلے آتے. نہیں، یہ حقیقت کا شرک ہے. یہ روح سے ہوتا ہے اس کا تعلق، اس کا تعلق روح سے. نہیں، اور ایک معرفت کا شرک ہے، اس کا تعلق ہم سے. وہ سمجھیں گے انشاءاللہ تعلیمات میں ہمارے اللہ انشاءاللہ اللہ حیات دیا. نہیں، تو ہم جو آیت ابھی دیکھیں کہ خواہشات نفس پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے؟ قرآن ہے یہ. نہیں، جھنڈوں کا ذکر نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ. جھنڈا لگانا شرک نہیں بول رہا، کنڈے کرنا شرک نہیں بول رہا، سامنے کھانا رکھ کے فاتحہ دینا شرک نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ. قرآن سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات یعنی نفسانی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیا ہے، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کے آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، پھر اسے اللہ کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ کیا کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ یہاں پہ؟ نہیں، کیا نصیحت مل رہی ہم کو یہ آیت سے؟ خواہشات نفس سے بچنا ہے، اور کیا ہے؟ علم کے باوجود فرما رہا اللہ تعالیٰ نفسانی خواہشات. کیا آپ اس نے شخص کو نہیں دے گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے. نفس کی اتباع کرنا، جو نفس بولا وہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول جو بولے وہ کرنا ہے ہمارے کو. وہ اگر وہ چھوڑ کے اگر ہم خواہشات نفس کی اگر اتباع کریں گے، جو ہمارا نفس بولا میں وہی چھوڑنا میرے کو بولے، تو یہ شرک ہے. یہ قرآن میں ہے. ہم جو چاہتے وہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ملک ہماری نہیں ہے، نہ انفس کی ملک ہماری ہے، نہ آفاق کی ملک ہماری ہے. نہیں ہے، ہماری نہیں ہے ہماری ملک. تو پھر ہم اس کے مالک کیسا ہو سکتے ہیں؟ ہم اس کو اپنی مرضی سے کیسا استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہو؟ شرک ہو رہا. خواہشات نفس قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو فرما رہا ہے کہ اس کے اندر اتنا علم رہے گا، علم کے باوجود بھی. آج علم جو ہے، علم کے باوجود فرما رہا اللہ تعالیٰ یہاں پر
نہیں. اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیا ہے. کا علم ہے اس کا؟ پوری قرآن کا علم ہو جانا نہیں. چاہے پوری قرآن کا علم آ جاؤ، چاہے پورے تمام کے تمام احادیث کا علم آ جانا ہمارے پاس نہیں. تمام کے تمام ہمارے پاس کیا، شریعت کے تمام پورا علم آ جانا ہمارے پاس، فقہ کے تمام مسائل ہم کو معلوم ہو جا رہے ہیں نہیں. تمام کے تمام نبی انبیاء کرام کے سیرت، اہل بیت کی سیرت، صحابہ کی سیرت نہیں، تابعین کی سیرت، اولیاء اللہ کی سیرت، تمام کی علوم ہمارے پاس آ گئے نہیں. سب علم ہے ہمارے پاس. مثال بتا رہا ہوں میں، ہے نہیں ہمارے پاس، ہے ہمارے پاس. یہ تمام کا تمام علم ہے. دنیا کا بھی علم ہے ہمارے پاس نہیں. دنیا کے ہر شخص کا علم ہے ہمارے پاس، اچھے سے اچھا ڈاکٹر، انجینئر، ہر چیز کا علم ہے ہمارے پاس نہیں. اس کے تمام کے باوجود اگر ہمارے اندر خواہشات نفس ہے، نفس کی خواہش ہے، تو اس علم کے باوجود بھی قرآن کا علم، حدیث کا علم نہیں، فقہ کے مسائل، شریعت کا علم، تمام کے تمام انبیاء کرام کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات، سب ملانے کے باوجود بھی سب علم حاصل تو کر لیے ہم. حاصل کرنے کے بعد میں اگر ہمارے اندر خواہشات نفس رہی تو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا اس کرے علم کے باوجود بھی، فرما رہا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا کہ اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کس پر؟ جس کے اندر خواہشات نفس آ گئی اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ ٹھہرا دیتا ہوں علم کے باوجود بھی. اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے نہیں، اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کے آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، فرما اللہ تعالیٰ نہیں. کان اور دل پہ مہر لگانے سے مراد کیا ہے؟ کان اور دل پہ مہر لگانے سے مراد تعریف کس کی ہونا؟ تعریف اللہ کی ہونا نہیں. اللہ کی تعریف کوئی اگر کرے تو ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو خوشی محسوس ہونا نہیں. تعریف تو اللہ کی کرنی چاہیے، اور تعریف جو ہے تو اللہ کی سننی بھی چاہیے. ہم کو تعریف کرنی اللہ کی چاہیے، تعریف سننی بھی اللہ کی چاہیے. اللہ کے ہی ذکر سے دل کو سکون ملنا ہمارے نہیں. اب ہم کو کیا ہوتا، یہ علم کے باوجود کیا رہتا؟ تعریف میری ہونا، میری تعریف ہوئی، میں تعریف کرنا، میری اپنے آپ کی میں تعریف کرنا، میں یہ جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، میں فلاں جانتا ہوں، میں فلاں جانتا ہوں، میں یہ علم رکھتا ہوں، کوئی لوگ میری تعریف کرنا نہیں. اور نہیں، میں لوگوں کے سامنے میری تعریف کرنا، لوگ میری تعریف کرنا، اور میرے دل میری تعریف ہوئی تو میرا دل خوش ہونا، اللہ کی تعریف سے خوش نہ ہونا میرا دل. تو یہ کیا ہے؟ یہ نفسانی خواہشات ہے. یہ نفس بول رہا میں ایسا ہوں، نفس سن رہا میں ایسا ہوں نہیں. پھر دل ہمارا خوش ہو رہا، دل کیا ہو رہا؟ مطمئن ہو جا رہا، ارے میں اچھا ہوں بھائی، مطمئن ہو کے بیٹھ جا رہا. اللہ کیسا گمراہ کر رہا، دل کو سکون مل رہا، ارے بھائی لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، میں لوگوں کے سامنے تعریف کر رہا ہوں، میں اتنا علم رکھتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، میرے دل کو سکون مل رہا. تعریف تو اللہ کرنا ہماری، اللہ کے رسول کرنا ہماری تعریف نہیں. تو ہم تعریف کے قابل ہیں. ایسے شخص کو کسی بھی سے کوئی چیز سے ہدایت ہی نہیں ملتی جو خواہشات نفس پہ رہتا. کوئی چیز سے اس کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. اب یہ جاننے کے بعد بھی اگر ہم نصیحت حاصل نہیں کریں گے تو پھر کیسا؟ پھر یہ تمام کے تمام چیز کیوں آ رہے ہیں ہمارے پاس؟ کیونکہ ہم کو یقین آ جانا کہ اللہ ہی میری حاجت پوری کرنے والا ہے. تو ہم وقت نکالتے، یہ علم سیکھتے، باب العقائد کا، شریعت کا علم سیکھتے، طریقت کا علم سیکھتے، حقیقت کا علم سیکھتے، معرفت کا علم سیکھتے. یہ علم سیکھنے سے مراد طریقت کے شرک سے بھی بچتے، شریعت کے شرک سے بھی بچتے، طریقت کے شرک سے بھی بچتے، حقیقت کے شرک سے بھی بچتے، معرفت کے شرک سے بھی بچتے نہیں. تو ایمان والے ہوتے. اللہ ہم کو پالتا، یقین آ جانا ہمارے اندر. کچھ بھی دنیا کا کام ہو تو حلقے کی محفل ہے، آ جانا نہیں. یہاں پر ہم پرکھ لینا اپنے ایمان پہ، ہم آتے نہیں آتے، شیطان کیسا وسوسہ ڈالتا نہیں. ہماری آنکھوں پر پردہ ہے
اس لیے ہم کو کیا دکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ فرمانا میں ایسے شخص کے اوپر آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں، اس کو کیا دکھتا؟ اس کو کیا دکھتا؟ اس کو وہاں گیا تو میرا نقصان ہوتا، یہ کرا تو فائدہ ہوتا، اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ خواہشات نفس میں جو پردہ، صرف خواہشات نفس سے بچنا ہے ہمارے، اور ہمارے اندر نفاق بھی آ گیا۔ آج ہمارے اندر ایک نفاق بھی ہے۔ نہیں، اب آپ بولیں گے بھائی یہ پہلے شرک بول رہے ہیں، مشرک بول دے رہے ہیں اپنے آپ کو، سب کو۔ نہیں، اپن کسی کو فتوا تو نہیں دے سکتے، نہ اپنے آپ کو بول سکتے کہ میں مشرک ہوں، بھائی فلاں شخص مشرک ہے، فلاں شخص مشرک ہے۔ اپن فتوا تو نہیں دے سکتے کسی کو، اپنے کو حق تو نہیں ہے فلاں کو منافق بولنا، فلاں کو منافق بولنا۔ نہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں گے۔ ہمارا مقصد، ہم اس تمام کے تمام چیزوں سے ہم بچ رہے ہیں، نہیں بچ رہے ہیں۔ بولنا کہ بھائی اپنے بولنے سے مشرک تو نہیں ہوتا کوئی، ہم بولنے سے کوئی منافق تو نہیں ہوتا۔ نہیں، آج اللہ والوں کو مشرک کے فتوے دے رہے ہیں، فلاں اللہ والے مشرک کرتے، فلاں اللہ والے جیسے منافق کرتے نہیں ہیں۔ آج دیکھو، میں بار بار بولتا ہوں، میں یوٹیوب کھولے تو لڑائی جھگڑے تھے پورے، ان کے خلاف میں اور ان کے خلاف میں، اصل کام چھوڑ دیے۔ نہیں تو اب ہمارے پاس کئی کو بولو، وہ تو بھائی انہوں شرک بول رہے ہیں، پھر منافق بولے، پھر نمازاں بھی پڑھے، سب پریشان ہو رہے ہیں۔ بولنا نہیں، نمازاں بھی سب پڑھے، پھر منافقت کیسا ہو رہی ہے ہمارے اندر؟ نہیں، دیکھیں گے قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے اس کو۔ آج اکثریت کیا ہو رہی ہے ہمارے پاس؟ وہم اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وہم اور گمان۔ اس سے کیا ہوتا؟ نفاق پیدا ہوتا ہے، اس سے وہم اور گمان سے۔ شرک کس سے پیدا ہوتا؟ خواہشات نفس سے کیا ہوتا؟ نفس کی اتباع ہو جاتی ہے۔ اتباع کسی کرنا؟ بچے کو پوچھو، بولتا نہیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا ہے ہمارے کو۔ لیکن اب اگر اپنے آپ غور کرے کہ بھائی میرے کو خواہشات نفس پر میری زندگی گزر رہی، تو ہم خود دیکھ لینا، کسی کا فتویٰ ہم کسی کو دینا نہیں، ہم کسی کا فتویٰ لینا نہیں، ہم خود اپنے آپ پہ غور و فکر کرنا، کیونکہ خبر میں ہم کو ہمارا حساب دینا ہے۔ انہیں نفاق کر رہا، انہیں شرک کر رہا تو اس کو کہیں کو نہیں بچا، اس کا سوال نہیں ہوگا ہمارے ساتھ۔ ہاں، ہماری بات اس کے سامنے رکھنا برابر، مانا ٹھیک ہے، نہیں مانا کوئی بات نہیں، ہمارے اوپر فرض تو نہیں ہے نا بھائی انہیں ایمان لانا۔ ہمارے اوپر کیا ہے؟ ہم ایمان لانا ہمارے اوپر فرض ہے سر، پہلے ہم اپنے فرض سے دور ہے، اپنی جو ہے شرک میں ہے، اپنی جو ہم جو ہے منافقت میں ہے، پھر دوسرے کو کیا ہم یہاں بیٹھ کے کیا اللہ والے محفل کیوں؟ یہ اللہ والوں کی محفل ہے، یہ ہم ان کے غلام ہیں۔ نہیں، غلامان اولیاء اللہ ہے ہم، غلامان مصطفیٰ ہے ہم، غلامان اہل بیت ہے ہم۔ یہاں ہم اپنے ایمان کی تجدید کرنے بیٹھے، کسی کو فتویٰ لگانے نہیں بیٹھے، کسی کو نصیحت کرنے نہیں بیٹھے ہم۔ نہیں، بار بار بولتا ہوں میں بول کر بھی نصیحت حاصل کر رہا ہوں، آپ سن کے نصیحت حاصل کرنا۔ میں نصیحت کرنے نہیں بیٹھا، میں نصیحت پانے بیٹھا یہاں پر۔ میرا کام نصیحت کرنا نہیں ہے۔ تو وہم یعنی آج ہمارے اندر وہم اور گمان آ گیا، وہم اور گمان کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں آج۔ وہم یعنی زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں، زبان سے کیا بول رہے ہیں؟ ہر نفع اور ضر کا مالک اللہ ہی ہے، یعنی ہمارا جو نقصان ہو رہا اور ہم کو جو فائدہ ہو رہا تمام کا تمام کیا ہے؟ اللہ ہی کی جانب سے ہے نا۔ ہم بول رہے ہیں، بول رہے نہیں بول رہے؟ نقصان ہوا تو ہم بولتے نہیں بولتے؟ ارے بھائی اللہ کی کیا مرضی تھی، فائدہ ہوا تو بولتے نہیں الحمدللہ اللہ فائدہ کرایا، بولتے ہی زبان سے، دل میں کیا رہتا؟ مثال کے طور پر رستہ چل رہے ہم، بلی رستہ کاٹی، بلی سامنے سے گزر گئی، ارے یہ بلی رستہ کاٹی، آج کام برا خراب ہوتا میرا۔ نہیں، بول رہے ہیں کیا؟ نفع اور ضر کا، یعنی نقصان ہوا بھی تو اللہ کی طرف سے ہوگا، فائدہ بھی ہوا تو اللہ ہی کرنے والا ہے۔ رستہ کاٹی بلی تو دل میں کیا بات آتی؟ ارے آج پورا دن خراب ہو جائے گا آج میرا، نہیں بولتے؟ سفر کا مہینہ آ رہا، اب محرم کا مہینہ ختم ہے، سفر کا مہینہ آ رہا، سفر کے مہینے میں بھائی اچھے کام نہیں کرنا، شادی بیاہ اچھے تقاریب نہیں کرنا، اچھا مہینہ نہیں ہے یہ، اس میں کرے تو نقصان ہوتا۔ نہیں، سفر میں بچہ پیدا ہوا تو نہیں، سفر کے تعلق سے نحوست سمجھتے، یہ بھی وہم ہے، یہ بھی سفر میں شادی کرے تو سکسیس نہیں ہوتی بھائی، اچھا مہینہ نہیں ہے، یہ وہم ہے یہ۔ نہیں، گھر میں ذری پریشانی آ گئی، تھوڑی سی کوئی بیماری زیادہ چل رہی، بہت دن ہو گئی، کچھ پریشانیاں آ گئی، پیسے کی تنگی ہو گئی، فلاں ہو گئی، تو
فون کرائیے اپنے کو، کیا ہے یہ وہم ہے؟ آتا نہیں آتا ہیں؟ فون کرائیے، کیا نہیں، بہت دن سے چل رہا بھائی، اب بھاگتے اب عاملوں کے پاس اللہ والے سمجھ کے، وہ اللہ والے تھوڑے رہتے وہ، نہیں ہے، نہیں ہے، بلی رسہ کاٹی تو اکثریت بھائی ہم نہیں کرتے ہوں گے، ہم پیر کے ساتھ، ہم پیر کی صحبت یعنی اللہ والوں کی صحبت میں الحمدللہ نہیں، پیر ایسا پیر ملا اللہ میاں، مانگے تو بھی نہیں ملتا، جو طالب رہتا اگر مانگا ہے اللہ مجھ کو کامل پیر دے دے، نہیں کئی کو نہیں ملتا اس کو کامل پیر، اس کو کامل پیر کی پہچان ہی نہیں معلوم رہتی، اس کو کامل پیر کو بولتے ہیں، کس کو ہم کیا سمجھتے ہیں کامل پیر بولے تو میں فلاں شخص پہ بیعت کرتے میری دنیا سمجھ جانا کچھ سمجھتے، یہ کامل پیر بولتا ہے، کامل پیر کامل تھا، اس کی وہم، اس کی یعنی اس کی کیا ہے فہم، کیا ہے کامل پیر بولے تو پورے پریشانیاں دور ہو جانا بھائی، کوئی بھی کران دو اثر ہی نہ ہونا اپنے گھر پہ، بلی رستہ کاٹی تو کچھ بھی نہ ہونا ہمارے کو، نہیں سب پیر دیکھ لینا، پیر کا کام وہ ہے، پیر کا کام وہ نہیں ہے، نہیں پیر کا کام کیا ہے؟ مرید کو اللہ سے ملا دینا، مرید کا کام کیا ہے؟ پیر کی صحبت میں اللہ کو پا لینا، دو اس کام ہے پیری مریدی کے، اس سے کہ تیسرا کام ہی نہیں ہے، اگر ہے تو اپنی اپنی لوگوں کی سمجھ پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کے تعلق سے بھی بات آ گئی ہمارے پاس، نہیں کیسا وہم ہے یہ، کہیں گزارا ہمارا طرف وہم، اب گمان یعنی میں ایسا کر کے، میں ویسا کر کے، ایسا بنا دوں گا، وہ گھر بنا دوں گا، یہ پراپرٹی لے لوں گا، ایسا اتنی ترقی کر لوں گا، نہیں یہ ہمارا گمان ہے، یہ کیا ہے؟ گمان ہے، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، نہیں زبان سے تو ہم بول رہے ہیں برابر، ہر حاجت اللہ ہی سے پوری ہو رہی میری، یہ ہمارا ایمان ہے، نہیں ہے اللہ ہی سے ہماری ہر حاجت پوری ہو رہی نا، اچھا اب ہمارا ایمان دیکھو، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، نہیں ہے کیا ہے یہ؟ جو بلی رستہ کاٹی، سفر کا مہینہ نحوست اور گھر میں پریشانی ہے تو کون کرا دیے کی، یہ ہمارا خیال آتا، لیکن ہمیں ایمان کیسا لا رہے دیکھو، ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، خیر اور شر اللہ کی طرف سے، یہ ہمارا ایمان ہے نا، پھر بلی سے کیسا ہمارا نقصان ہوتی، سفر کے مہینے میں نقصان کیسا ہوتا ہمارے کو، نہیں سفر کی حقیقت کیا ہے اصل میں؟ سفر کو میں سمجھتا ہوں لوگ جو بنا لیے سفر کے مہینے کو، کہ سفر بولے تو مصیبت کا نام ہے، سفر مصیبت، سب سے زیادہ اگر کوئی مصیبت ہوتی تو سفر میں ہوتی، سفر بولے یہ سفر کا مہینہ نہیں، سفر میں جب ہم نکلتے نا کھانا ٹائم پہ نہیں ملتا، نہیں سونے کو جگہ نہیں رہتی صحیح، نہیں اجمیر جا کے کیسا رہے مولا حضرت، نہیں ایک آدمی برابر نہیں سو سکتا، الحمدللہ 3 آدمی سوئے ہم وہاں پہ، نہیں کیسا تھا سفر، ٹرین میں جگہ نہیں ملی تو جہاں چلتے لوگ وہاں پہ سو گئے، سوئے نہیں تو حقیقت ٹرین فل ہو گئی تھی، ریزرویشن نہیں ہوا تھا، کہاں سوئے ہم، جب سب لوگ سو گئے تو جو چلنے کی جگہ رہتی، پیر کے ساتھ سفر طے کر رہی، آرام دیکھتے، نہیں الفاظ نہیں نکلنا، میرے کو سیٹ ہونا، پیسے پورے دیے، سیٹ کے دیے نہیں دیے، پورے پیسے دیے، سیٹ نہیں ملی، جہاں چلتے لوگ ٹرین کیسا رہتا، چلنے کی جگہ پہ ایک سیٹ تھی، ہم دونوں تھے، مولا یہیں بیٹھے ابھی جو بیان کرے مولا جہانگیر صاحب، تھوڑی دیر آپ سوئے سیٹ پہ، تھوڑی دیر میں رستے پہ سویا، پھر تھوڑی دیر میں مولا اٹھائے، پھر میں اوپر سویا، پھر مولا رستے میں سوئے، کتنی مصیبت ہے، کھانا 1 ہفتہ گوشت نہیں کھائے ہم لوگ، روز گوشت کھانے والے تھے، نہیں 1 ہفتہ گوشت نہیں کھائے، دال کھانا کھائے، آخر میں نکلتے آخری دن جا کے اب پھر باہر سے کھانا لا کے کھایا، بتا رہا ہوں سفر کے معنی اکثر لوگ سمجھتے ہوں گے، سفر بول تو سفر کیا ہے، مصیبت کا مقام ہے، سفر کا مہینہ نہیں، سفر میں جب ہم گھر چھوڑ کے نکلتے ہر چیز کی تکلیف، کھانا ٹائم پہ نہیں، سونا ٹائم پہ نہیں، جگہ صحیح کچھ نہیں، سفر طے کرنا ہے بس، کب گھر کو واپس آتے گی بلکہ نہیں، سفر مصیبت کی جگہ ہے، دنیا میں اپن سفر ہے، رہنا یہاں پہ مسافر ہے اپن،
نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ تم ایک مسافر ہو. نہیں, تکلیف ہو, کیسا بھی راحت ہو, کیسا بھی رہو, گزار لینا, سفر طے نہ کرے. نہیں, اب کیسا کہ وہیں رہ گئے کہ ہم یقین تھا ہمارے کو اب یہ ٹرین جب رکیں گی اسٹیشن پہ پلیٹ فارم پہ تو ہم اتر جائیں گے, ہم اپنے گھر کو جائیں گے, آرام سے رہیں گے وہاں پہ, کھانا بھی ٹائم پہ مل جاتا, رہنا بھی سکون سے رہ جاتا. دنیا میں کہاں ہے ہم سمجھ رہے ہیں اب یہ دنیا بھی کیا ٹرین ہے, یہ ہم جو ہے سو ٹرین میں رہنا ہے سمجھ رہے ہیں ہم. نہیں, جس کو اچھی سیٹ مل گئی انہیں اس میں مست مگن ہے, جس کو سیٹ نہیں ملی انہیں سیٹ تلاش کرنے کے چکر میں. نہیں, جس کو سیٹ مل گئی ریزرویشن ہو گیا, اس کو برتھ مل گیا, انہیں سو کے کیا سمجھ رہا اب میں زندگی بھر سونا ہی اس میں ٹرین میں سونا ہے سمجھ رہا. اب جس کو سیٹ نہیں ہے اس کو پریشان ہے, انہیں کیا ہے وہ سیٹ حاصل کرنے کے چکر میں. نہیں, سفر ختم آتا پلیٹ فارم پہ اتر جاتا, ختم. نہیں, یہ ہے زندگی کا سفر, ایسا رہنا جیسا ٹرین کا سفر ہے, پلین کا سفر, سفر کون سا بھی رہو, جہاں سے نکلتے وہاں آنے کی شکل رہتی ہے, ایسا ہے سفر. خیر ہماری بات جو سو ٹائم بھی ہو جا رہا, بات مکمل کرنا ہے ہمارے کو. گمان یعنی سمجھے فیوچر پلاننگ, گمان کیا مانے فیوچر پلاننگ, میں ایسا کروں گا, میں ویسا کروں گا, میں ویسا کروں, ہے نہیں ہے. یقین تو اللہ ہماری حاجت پوری کر رہا, لیکن دل میں کھٹکا ہے کل کا کیسا. یہ کیا ہے, یہ گمان ہے ہمارا, کل کا کیسا دل میں آتا. یہ کیا ہے, یہ منافقت کی نشانی بتا رہا ہوں میں, شرک نہیں ہے یہ, شرک ظاہر, یہ منافقت ہے ہمارے اندر. آج مسلمان کے اندر فیوچر پلاننگ کرتے ہم, کل کا کیسا, کل کا کیسا. نہیں کرتے, نہیں کرتے, پھر بول رہے ہیں اللہ میری حاجت پوری کرتا. نہیں, پھر کیوں کر ہمیں فیوچر پلاننگ, کل کا کیسا. نہیں, ایسا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 116 میں, اور اگر تم زمین کے موجود لوگوں کی اکثریت کا کہنا مانے, اور اگر تم زمین کے موجود لوگوں کی اکثریت کا کہنا مان لے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے. وہ حق و یقین کی بجائے صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض غلط قیاس کرتے رہتے ہیں. یہ منافقت کی نشانی فرما رہا اللہ تعالیٰ. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 116 میں, اور اگر تو زمین کے موجود لوگوں کی اکثریت کا کہنا مان لے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے. وہ حق و یقین کی بجائے صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں. نہیں, ایسا وہم و گمان جو کافر کا ہوتا. یہ وہم و گمان کس کا ہے, یہ کافر کا ہے. یہ وہ وہم و گمان کی سواری پہ اپنی زندگی کا سفر طے کرتے. وہ یہ وہم و گمان کے لیے لوگ زندگی کا سفر طے کرتے. لوگ کافر, مشرک, دنیا دار. لیکن آج ہم مسلمان کا بھی یہی وہم و گمان ہے. نہیں, آج ہم مسلمان کا بھی یہی وہم و گمان ہے. اسی سواری پر ہمارا یعنی زندگی کا سفر چل رہا, وہم و گمان کی سواری پر. پھر ہم مسلمان ہیں برابر. جیسا کہ خشکی میں جو ہوتا نا, خشکی جو ہوتی ہے, خشکی میں خشکی کی سواری سے سمندر میں سفر نہیں کر سکتے ہم. خشکی کی سواری مطلب زمین پہ جو چلتی نا سواری زمین پہ, اسے سمندر کا ہم سفر طے کر سکتے نہیں, کر سکتے نہیں. اور طریق کی سواری سے خشکی کا راستہ بھی طے نہیں کر سکتے ہم. جو سمندر کا جہاز ہوتا ہے اس سے ہم یہ راستہ طے کر سکتے ہم نہیں کر سکتے. کر سکتے, سمجھنے کے لیے مثال ہے. یہ ریت کے سمندر پر یعنی ریل جو ہوتی, ٹرین سے ہم سمندر طے کر سکتے پانی کا, ریل سے. ٹرین جو ہوتی نہیں کر سکتے. کر سکتے نہیں کر سکتے. اور کار لے کے جو عرب لوگ کا ریگستان ہے دیکھو, اس کا سفر طے کر سکتے, کار سے نہیں کر سکتے. کر سکتے. ہر ایک راستے کی سواری الگ ہوتی.
نہیں ہوتی، ہر راستے کی سواری الگ ہوتی. اسی طرح ہمارے سامنے بھی دو سواریاں ہیں. نہیں، جیسے سمندر کی سواری سے ہم خشکی پر سفر نہیں کر سکتے، خشکی کی سواری سے ہم سمندر پر سفر نہیں کر سکتے. نہیں، ٹرین سے سمندر کا سفر طے نہیں کر سکتے ہم. نہیں، اسی طرح ہماری زندگی میں بھی دو سواریاں ہیں. ہماری زندگی میں دو سواریاں ہیں. ویسے ہی کیا ہے؟ ایک ہے ہوس، ایک سواری کا نام ہے ہوس، وہ ہے خواہشات نفس. یہ سواری ہے ہماری ہوس. اور دوسری ہے، کیا ہے دوسری؟ ہدایت. دوسری کیا ہے؟ ہدایت ہے دوسری، یعنی راہ مولا کی سواری، راہ مولا کا سفر طے کرنا ہے اس کے اوپر. اور ایک کون سی ہے؟ خواہشات نفس. یہ دو سواریاں ہیں ہمارے ساتھ. نہیں، یعنی مولا کی جو راہ مولا میں جو چلتے ہیں نا ہم، راہ مولا میں اگر چلنا ہے تو خواہشات نفس کی سواری نہیں چلتی. راہ مولا میں چلنا ہے، اگر ہم مولا کو پانا ہے مگر ہماری خواہشات نفس پر پوری زندگی گزار رہے ہیں تو زندگی بھر مولا کو نہیں پا سکتے. یہ ایک سمندر ہے، پانی کا سمندر ہے. نہیں، یہ سمندر ہے. جیسے سمندر پر کیا ہے؟ خشکی کی سواری نہیں چل سکتی، اسی طرح مولا کو پانے کے لیے خواہشات نفس پر زندگی گزارے تو نہیں چل سکتا. یہ زندگی نہیں گزر سکتی اس کے اوپر. نہیں، اس کے لیے کیا ہونا؟ اس کی سواری الگ ہے، اس کی سواری نہیں ہے. نہیں ہے. ہوس جو ہے وہ دوزخیوں کی اور کافر مشرکوں کی ہے، دنیا دار کی سواری ہے. یہ ہوس، خواہشات نفس، ان کی سواری ہے. جب یہ سوار ہو جائیں گے اس کے اوپر تو کہاں لگ جائیں گے؟ نہیں، کافر جس میں سوار ہوتا ہے، مشرک جس میں سوار ہوتا ہے، دنیا دار جس میں سوار ہوتا ہے، وہ سواری میں اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو ہم کہاں پہنچتے؟ ہم جہنم میں پہنچتے. یہ سواری کہاں جاتی؟ خواہشات نفس کی، جہنم میں جاتی. اب ہمارے اندر خواہشات نفس رکھ کے ہم مولا کے راستے پہ میں نمازاں پڑھ لینا تو ہو جاتا. نہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج ادا کر کے ہم کیا کریں؟ یہ سواری میں بیٹھے خواہشات نفس کی. تب یہ نمازاں روزے کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جہنم میں چلے آ رہے ہیں. نہیں جا رہے. اور اسی طرح کیا ہے؟ اور ایک راستہ کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت کی ایک سواری ہے، ہدایت کی ایک سواری ہے. اس کا راستہ کیسا طے ہوتا؟ ہاں، خوف خدا، عشق مصطفیٰ. خوف خدا ہونا، عشق مصطفیٰ ہونا. نہیں، اور اس کے دکھانے والے کون ہیں؟ یہ راستہ دکھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ راستہ دکھانے والے کون ہیں؟ خواہشات نفس کا راستہ دکھانے والے، اس کا رہبر کون ہے؟ شیطان ہے. نہیں، شیطان ہے. اور یہ گاڑی جو پلیٹ فارم پر چڑھتی ہے نا، گاڑی ایک جو پلیٹ فارم جو ہوتا نا جہاں سے ہم سوار ہوتے، وہ پلیٹ فارم کون سا ہے اس کا؟ شیطانی لوگوں کی صحبت. وہ پلیٹ فارم ہے. وہ پلیٹ فارم پر اگر جائیں گے ہم تو وہی گاڑی ملے گی. ہم جب اسٹیشن پہ جائیں گے تو اسکرین پہ بتاتا بامبے جانا ہے تو فلاں پلیٹ فارم پہ گاڑی آنے والی ہے، وہاں جانا ہے تو فلاں پلیٹ فارم پہ گاڑی جانے والی ہے. نہیں، اب ہم جا رہے تو جنت پہ جا رہے ہیں، جنت پہ جانا چاہ رہے ہیں ہم. گاڑی جنت کی کون سے پلیٹ فارم پہ آ رہی؟ دوزخ کی گاڑی کون سے پلیٹ فارم پہ آ رہی؟ صحبت ہے جس کے، یعنی شیطانی صحبت ہے. جو دنیا دار ہوتے نا، دنیا کو مولا بولے، کیا بولے مولا؟ دنیا کی ایک فکر ہے، مولا کی ایک فکر ہے. دنیا کا ایک طالب ہے، مولا کا ایک طالب ہے. نہیں، تو یہ جو صحبت ہے کہاں سے یعنی کہاں ملتی؟ اگر ہم وہ پلیٹ فارم پہ جا کے ٹھہر جائیں گے، دنیا داروں کی صحبت میں رہیں گے، کافر مشرک کی صحبت میں رہیں گے، نہیں تو وہی گاڑی ملتی. وہ ان کی صحبت سے مراد وہ گاڑی وہاں پر آتی، وہ شیطانی صحبت اس میں رہیں گے تو وہ پلیٹ فارم ہے ان کا. جو اب ہم وہ پلیٹ فارم پہ چلے گے تو وہ گاڑی میں بڑھ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہے ویسا. نہیں. اور اس گاڑی کا پلیٹ فارم کیا ہے؟ خوف خدا، عشق مصطفیٰ. یہ گاڑی ہونا ہے تو اس کا پلیٹ فارم ہے اللہ والوں کی خانقاہ.
اللہ والوں کی خانقاہ پہ اگر آ جائیں گے تو یہ کہاں لگ جاتی گاڑی ہے؟ یہ گاڑی سے ہم خوف خدا تک پہنچتے، عشق مصطفیٰ ہمارے اندر آتا نہیں آتا؟ نہیں. یہ پلیٹ فارم ہے، دو پلیٹ فارم الگ الگ ہے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون گمراہ ہے، کون ہدایت پانے والا ہے. مولا ایک بات بولیے تو وہی بات کنٹینیو اس پہ ختم کر دیں گے آج بات. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون گمراہ ہے، کون ہدایت یافتہ ہے. حجت ختم کرنے کے لیے پیدا کرا انسان. پھر لوگ بول گئے بھائی اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہے انہوں گمراہ ہے، یعنی فلاں شخص گمراہ ہے، فلاں شخص جو ہے سو ہدایت پہ، تو پھر پیدائش کیوں کرا؟ پھر نہیں حجت بنتا ہے. نہیں، اللہ کو معلوم تھا، اللہ کے علم تھا اس کو میں پیدا کروں گا تو انہیں گمراہی اختیار کرے گا، اس کو پیدا کروں گا تو انہیں ہدایت اختیار کرے گا. اگر میں بغیر ظاہر کرے گے، بغیر اس کو پیدا کر کے اگر میں اس کو سزا دے دوں گا، اس کو جزا دے دوں گا تو انہیں حجت کریں گا. اللہ تعالیٰ تو پیدا تو کرنا تھا، میں ہدایت پہ آتا تھا، تو وہ حجت ختم کرنے اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ ہم کو دنیا میں بھیجا جا. تب اللہ کو معلوم کون گمراہ ہے، کون ہدایت پہ آنے والا ہے، کون گمراہ ہے. اب جو ہدایت پہ رہیں گا، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. برا لگا یہ پلیٹ فارم پہ لاگے کھڑا کرنا پڑا. ہم جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے ہیں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم ہمارا ولی مرشد نہیں دیتے. وہ پلیٹ فارم پہ جانے نہیں دیتے. ہم اس کو شیطانی پلیٹ فارم پہ لے کے جاتے، دنیا دار کے پاس لے کے جاتے. اس کو خانقاہ میں نہیں دکھیں گا، انہیں مساجد میں دکھیں گا برابر نہیں، مساجد میں دکھیں گا، کیونکہ اس کو یقین ہے میں اعمال کر کے جنت میں جاؤں گا. جس کو یہ بات یقین پہ آ گئی کہ میں نماز پڑھ لیا، میں روزہ رکھ لیا، میں زکوٰۃ دے دیا، میں حج کر لیا تو میں جنت میں چلے جاؤں گا، تو انہیں مساجد میں دکھیں گا، خانقاہ میں نہیں دکھیں گا. نہیں، جو ہدایت پہ رہیں گے. خانقاہ سے مراد کیا ہے؟ خانقاہ میں کیا ملتا؟ خوف خدا ملتا، عشق مصطفیٰ ملتا. نہیں، یہ سواری ہے. یہ سواری کے رہبر کون ہے؟ لے جانے والے کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس پلیٹ فارم کو لے جانے والا کون ہے؟ شیطان ہے. نہیں، تو جو شیطانی صفت رکھتے، جو اپنے دل میں دنیا کی محبت رکھتے، اگر ہم ان کی صحبت میں چلے جائیں گے تو وہ گاڑی کہاں لگ جائیں گی؟ ہم کو سیدھا جہنم میں لگ جائیں گی. نہیں، تو اللہ کو معلوم ہے یہ بندہ جہنم میں جانے والا ہے، اس کو خانقاہ بھی جا کے کیا فائدہ؟ نہیں، میں تو حجت ختم کرنے پیدا کرا. اس کو معلوم ہے انہیں گمراہی ہے، نہیں اپنے خواہشات نفس میں پوری زندگی گزار جا. میں اس کو مسلمان پیدا کرا، پھر بھی اپنی خواہشات نفس میں نہیں. بظاہر تو سامنے بت پور کے شرک تو نہیں کر رہا انہیں، نہیں، لیکن قرآن کے مطابق انہیں اپنی خواہشات نفس کی اتباع کر رہا. لہٰذا اس کو خواہشات نفس میں رکھو. بہترین گھر بنانے میں لگا دو اس کو، بہترین گاڑی خریدنے میں لگا دو اس کو، نہیں بہترین بچوں کی پرورش کرنے میں لگا دو اس کو، بہترین بچوں کو بڑے بڑے اسکول میں پڑھانے کی فکر رہتی ہے اس کو. ہمیشہ انہیں محتاج میں رہتا ہوں، نہیں ہمیشہ محتاج میں رہتا ہوں. اسی کام میں لگایا تھا اللہ تعالیٰ اس کو. نہیں، اسی کام میں لگا کے کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ لوگوں سے واہ واہی سناتا. کیا بہترین گھر بنائے بھائی آپ، کیا بہترین گاڑی میں پھرتے ہیں بھائی آپ، کیا بہترین برانڈیڈ کپڑے پہنتے ہیں بھائی آپ، ہر چیز برانڈیڈ یوز کرتے ہیں آپ، کیا شوز پہنتے ہیں بھائی آپ. نہیں، اب انہیں وہ شوز کی یہ تعریف ہو گئی، اس کی تعریف ہو گئی، اس سے مہنگا والا شوز لیں گے. اب یہ گھر کی تعریف ہو گئی، اس سے بڑا گھر بنائیں گے. اب یہ گاڑی بہت دن دیکھ لیے لوگاں، نہیں 1 کروڑ کی گاڑی ہے، یہ بہت دن چلا لیا میں، لوگاں تعریف کر لیے، اب تعریف کرنا چھوڑ دیے. کیوں؟ پرانی ہو گئی گاڑی. اب دیکھنا 1.5 کروڑ کی گاڑی لیں گے. ارے بھائی 1 کروڑ کی گاڑی بیچ کے 1.5 کروڑ کی گاڑی لے لیے. نہیں، خواہش کیسا ہو رہی؟ نہیں، تعریف کس کی ہونا؟ دل کو سکون کب ملنا؟ اللہ کی تعریف کسی سنے تو دل کو سکون ملنا. اپنی تعریف سننے سے کب ہوتی ہے اپنی تعریف؟ کب دل کو سکون ملتا؟ لوگ اگر ہماری تعریف کرے تو ہمارے دل کو مطمئن ہوتے ہیں، میں لوگ میری تعریف کریں میں حق پہ ہوں، اللہ نواز رہا میرے کو، میں ایمانداری سے کاروبار کروں، اللہ نواز رہا میرے کو. نہیں، ایمانداری سے کاروبار کرنا اپنی جگہ برابر ہے. کاروبار بےمانی سے کرنے کا نہیں ہوتا. مسلمان بے شک ایمانداری سے کاروبار کرتا، سود نہیں لیتا، انہیں حرام نہیں کماتا، حلالش کماتا مسلمان، نہیں، لیکن خواہشات نفس میں رہ کے کماتا. حلال کمائیں گا نہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو کے کمائیں گا.
تو اللہ تعالیٰ اسی میں لگا دیں گا، خواہشات نفس میں لگا دیں گا اس کو. نہیں، یہ خواہشات نفس کی اتباع میں رہتا ہو نہیں، اپنی تعریف سننے کے قابل رہتا ہو، ہمیشہ اپنی تعریف سننے والا رہتا ہو. مولا کی تعریف سے اس کے دل کو سکون نہیں ملتا اس کو. اب دیکھو ہم مولا کی تعریف کی بات کوئی دنیا دار کے سامنے رکھو، بھائی ذرا ایک ارجنٹ کام ہے، کچھ تو بھی تجربہ کر کے دیکھ لو. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. آج بھی جہاں بھی میں کوئی مولا کی بات کرنا چاہ رہا ہوں 2 گھنٹے بیٹھیں گا، میرا ذاتی تجربہ. ایک فنکشن میں 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھے خالی منتخب مان لیتے ہوئے. جب مولا کی بات شروع ہوئی 1 منٹ نہیں ہوا، 1.5 منٹ نہیں ہوا، بہت دیر ہو گیا، جانا ہے. کیوں؟ خواہشات نفس. دنیا کی علم آنا ہمارے پاس کیسا کماؤں، نہیں یہ آ جانا وہ آ جانا، اللہ میں لگا دیا اس میں. یہاں آنے والا خانخواہوں میں سب چھوڑ کے آتا. گزشتہ بات آئی تھی ہمارے کو، یہاں آنے والے متقی ہے، سب چھوڑ کے آتے. نہیں، اہل بیت کے غلامی کا دعویٰ کرتے ہم. اہل بیت جو ہے دین کی خاطر اپنے جان مال اولاد سارا کا سارا کنبہ اپنے وطن کو قربان کر دیے دین کی خاطر. آج ہم جان مال اولاد وطن کے لیے دین کو قربان کر رہے ہیں، پھر بتا رہے ہم غلام اہل بیت ہیں. کیسا ہو سکتے ہیں؟ تو آج کیا بات، ہم کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ ہم یہ تمام کے تمام کیا ہے، ہم کو یقین آ جانا کہ میرے اندر جو خواہشات پیدا ہو رہی، یہ خواہشات کس کے؟ تصفیہ خلق کی صلاحیت پیدا ہونا ہمارے اندر پہلے. نہیں، تصفیہ خلق پیدا ہونا، میرے اندر جو قلب میں بات آ رہی میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے. دنیاوی فائدہ نہیں، دنیاوی فائدہ نہیں، اخروی. اہل طریق اخروی فائدہ بھی نہیں دیکھتا انہیں. اہل طریق عام مسلمان ہیں، بے شک جو گناہوں سے بچتے انہوں دنیاوی فائدہ نہیں دیکھیں گے لیکن اخروی فائدہ دیکھیں گے، آخرت کا فائدہ دیکھیں گے. مگر اہل طریق جو ہوتا ہے حقیقی اللہ والوں کی صحبت میں جو وابستہ رہتا ہے، انہیں اخروی فائدہ بھی نہیں دیکھتا، نہ دنیا کا فائدہ دیکھتا. انہیں یہ دیکھتا کہ میرے دل پہ جو بات آئی اس کے ذریعے میں مولا سے کتنا قریب ہوتا ہوں، وہ دیکھتا ہے اہل طریق. ہر لمحہ مولا کے قریب ہونا، دنیا میں محنت کر کے دنیا کے قریب ہو جا رہے ہیں. اتنی دنیا کما لے رہی، اتنی دنیا کما لے رہی، پھر جب مر رہی تو سب چھوڑ کے جا رہی. نہیں، لیکن اتنے نمازہ پڑھیں بھی پھر مولا کے قریب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ خواہشات نفس کی وجہ سے. نہیں، تو سب سے پہلے ہم کو خواہشات نفس سے بچنا ہے تو ایمان والے ہو جاتے ہم. یہ اتنی بار بار بولنے کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر یقین ہو جانا میری ہر حاجت کا پورے کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی میری حاجت پوری نہیں کر سکتا. تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا دوست کفیل و کارساز ہے. نہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا دوست کفیل و کارساز نہیں. ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والے محسن مولا ہماری ہر حاجت کو پورا فرما. یہ دعا ہے ہماری. نہیں، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے. خالق ہی مالک ہوتا ہے، مالک ہی رازق ہوتا ہے. نہیں، رازق ہی حاکم ہوتا ہے. اور تو ہی دوست ہے، تو ہی کفیل و کارساز ہے. تو یہ ہمارا ایمان آ گیا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا دوست ہے پر اللہ تعالیٰ، دنیا دار کا نہیں. سب صرف ایمان آ گیا. اب جب ہمارا اللہ دوست ہے، ہم کوئی چیز کی فکر ہے ہمارے کو نہیں ہے. تو ہم ایمان لا لیے، اللہ کے دوست بن گئے. اب دوست کیا بول رہا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والذین، یعنی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. آیت الکرسی کے بعد آیت، یعنی اللہ تعالیٰ ترجمہ بتا رہا ہوں کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. نہیں، اور جو کفر اختیار کرتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والے کو گمراہی سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے. نہیں، اور کفر کرنے والوں کو خواہشات نفس میں جو رہتے، شیطان کے پلیٹ فارم پہ جو جا کے ٹھہرتے، شیطانی صحبت جو اختیار کرتے، ان کو یعنی وہ لوگ کیا کرتے؟ ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف ہی لے جاتے ہیں.
دنیا کی محبت دل میں ڈال دیتے. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ دنیا والوں سے، دنیا دار جو ہوتے ہیں ان سے تھوڑا پرہیز کرنا، اولیاء اللہ کی صحبت میں زیادہ وقت دینا. نہیں زیادہ وقت کدھر دینا؟ جو ہمیشہ جو رہنے والی زندگی کو زیادہ وقت دینا، یا یہ چند لمحہ رہنے والی زندگی کو زیادہ وقت دینا، اور یہ ختم ہونے والی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے وہ. تو اس کے لیے ہم کو کتنا وقت دینا؟ اب ہم صرف یہ 50 سال 60 سال 70 سال جینے کے لیے دن میں 12 گھنٹے کام کرتے ہیں ہم یہ زندگی گزارنے کے لیے. نہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی گزارنا ہے ہمارے کو. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نہیں، جتنی محنت کرنا نہیں ہوگا اس کے لیے، کچھ محنت کرنا نہیں ہے اس کے لیے. اس کے لیے زیادہ محنت کرنا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ صرف ایمان لانا ہے. بس ایک ہی کام کرنا ہے. ایمان لا لیے اللہ میرا حاجت روا ہے، تو اللہ جب یہ راستے پہ نکل گئے تو اللہ ایسے لوگوں کو کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ یعنی مردہ مت کہو. جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان کو مردہ مت کرو، وہ زندہ ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اللہ رزق دیتا ہے ان کو وہاں پر، وہاں بھی زندہ ہے وہ لوگ. تو جہاں یہاں زندہ ہوتا ہے وہ وہاں بھی زندہ رہتا ہے. جو یہاں پہ مردہ ہوتا ہے وہ وہاں پر بھی مردہ ہی ہوتا ہے. مردوں کا ٹھکانہ جہنم میں، زندے جنت میں رہیں گے. لہذا آج ہم کو کیا بات معلوم ہے کہ عقیدہ کیسا ہونا. ہر حاجت ہماری گزشتہ بات ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمک کی کنکری بھی ہونا ہے تو مجھے سے اللہ ہی سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو اللہ ہی سے مانگو. اتنی نیچے کی چیز نمک کی کنکری کیا اہمیت ہے ہم نہیں سمجھنے کا ہے صرف. یعنی مخلوق سے جو حاجت پوری ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں، مخلوق کی گزشتہ بات ہے جی کہ سمجھنے کا ہے مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے حق کی قوت کو ملحوظ رکھنا ہے ہمارا. اتنے کام کرنا ہے، ایمان لانا ہے. گڑجوڑ پیدا ہو گیا اب اس راہ میں ہمارے کو. اب ہم مسلمان تھے، مومن ہو جائیں گے، پھر محسن ہو جائیں گے. نہیں، محسن ہو جائیں گے، اس کے بعد وحید ہو جائیں گے. توحید ہمارے ہاتھ میں رہیں گی جب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمجھ قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.